अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो मामला ये है कि सबसे पहले तो हर पाकिस्तानी क्या बल्कि हर इंसान जो फसाद से पनाह मांगता है, ऐसा हर आदमी जो है वो शुक्रगुजार है और होना चाहिए, बशमूल मेरे, कि कल एक बहुत बड़े हादसे से हम बच गए। और इमरान खान पे जो ये हमला हुआ वो मामूली यानी ज़ख्मी ज़रूर हुए, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वरना क्या होता, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ज़ाहिर है कि न जाने कितनी खूनी यानी पता नहीं कितनी मासूम जानों को उसका खराज देना पड़ता, जाने कितने मासूम लोगों की प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या कुछ तबाही होती है। ये तबाही हम एक दफ़ा देख चुके हैं। बेनज़ीर की शहादत के मौके पर मैं वो शहीद हुई ज़ाहिर है रावलपिंडी में, लेकिन मैं उस वक्त कराची में था और मैंने वो कराची के मनाज़र देखे हैं। और बिलावल चुरंगी पे ही मैं उस वक्त, इत्तेफाक की बात है, मैं रहता भी था। तो वो जिसने भी वो मनाज़र देख रखे हैं वो सुकून का सांस ले रहा है कि कल को बड़ा हादसा नहीं हुआ। और क्योंकि इस वक्त की हकीकत ये है कि गो के पीपल्स पार्टी के पास कुर्बानियों की एक तवील तारीख़ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक। लेकिन हकीकत ये है कि बयानिए के मैदान में या लोगों के परसेप्शन, इट्स ऑल, देखिए ये हमेशा से तसव्वुरात की जंग रही है, ये फ़हम और अदराक की जंग रही है। सच्चाई तो कभी रेलेवेंट होती नहीं है। अगर आप अपनी सच्चाई को लोगों तक पहुंचा नहीं सकते तो इसका गिला शिकवा ना करें कि दूसरा अपना झूठ क्यों बेच गया, इसलिए कि आप अपना सच नहीं बेच सके। तो नतीजा ये हुआ कि वो जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियां देने वाली जनाजे उठा के पार्टी खड़ी है, वो आज यानी नफरत का निशान है, एक स्टेटस को की सिंबल है। और वो जिसने बिल्कुल कभी किला नहीं देखा, कोई हल्का सा वो सबसे बड़ा इनकलाबी। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, परसेप्शन पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त सबसे बड़ा इनकलाबी इमरान खान है भाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीछे रह गया, बीबी पीछे रह गई, हत्ता कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो, मतलब ये कि अब मियाँ नवाज शरीफ का मामला ये है कि वो खुद तो दिलेर आदमी है, मरीम नवाज दिलेर खातून है। 2018 के इलेक्शन में ये लोग वापस जेल चले गए थे बंद होने के लिए, इमरान खान ने ये कब किया? लेकिन वहाँ मसला ये है कि वहाँ नून लीग की जो पार्टी की अक्सरियत है, लेजिस्लेचर्स की, पीपल हु मैटर इन द पार्टी, वो बुज़दिल लोग हैं, लड़ने वगैरह उनका काम ही नहीं है। तो इतनी जेन्युइन मतलब है कि उनके पास जो मौक़े, उनके लीडर ने बार बार अपनी जान को ख़तरे में डाल के उनको मौक़े, ये नहीं लड़ सके, सच्ची बात। तो जहाँ से मैंने गुजारिश शुरू की थी कि मतलब है कि बेनज़ीर जो कि आप यूँ कहिए कि खुदा न खास्ता कल कुछ अगर होता तो इमरान खान मकबूलियत में इस वक्त बीबी बेनज़ीर से बहुत आगे है, किसी से भी आगे है। और अगर आगे ना भी हो ऑन द ग्राउंड, यानी वोट में अगर ये ट्रांसलेट न भी हो, तो बैटल ऑफ जो है ना आपका मीडिया, बैटल ऑफ सोशल मीडिया, बैटल ऑफ डिबेट, बैटल ऑफ परसेप्शंस, उसमें वो क्लियर विनर है इमरान खान, इसमें यानी कोई शक ही नहीं है। इसलिए भी कि जो बातें करने की आज़ादी उसको दे रखी है, जो गुफ्तगू वो कर रहा है, इस गुफ्तगू का 5% भी कोई और शख्स कभी, ऐसा नहीं कि लोगों ने माजी में बातें की नहीं है, की हैं, लेकिन उनके साथ फिर जो हुआ है, तारीख को पता है फिर क्या हुआ। यहां पे आके चीजें गोया जैम हो गई हैं, जैम। नतीजे में हालत यह है कि एक न्यूक्लियर रियासत का इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, जिसको पहले दिन से बेख्तियार रखा गया है, फिर उसको जजेस ने आके बेख्तियार किया, हमले करवाए, इत्तेहादियों ने उसको बेख्तियार किया, वो बेचारा एक लतीफ़ा बन के रह गया। और अब दोबारा से उसको यानी मौलाना फजलुर रहमान, इत्तेहादी, दाएं बाएं के लोगों ने थोड़ा उसको बनाया था कि आजा देखने तनु पुराना सना खलूता है, डांगला के मौला जाट ये वो देख लांगे। कल के इसके बाद जो हुआ, उसके बाद तो राना सना मतलब टाइम फिश हो गया ना, ख़त्म हो गई। एक परसेप्शन होता है ना, उड़ गया। अच्छा, अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस वक्त आप यूं कहिए कि ये तो सीधी सीधी इमरान खान की और मुक़्तदरा फौज की लड़ाई है, पीटीआई वर्सेस आर्मी। इस लड़ाई में जो असल लड़ाई है, इस लड़ाई में हुकूमती वजीर आके बीच में क्रॉस फायरिंग का निशाना बनते हैं। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा करना कुछ आता नहीं गरीबों को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। अब इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाइयाँ देते हैं और जितनी बुरी परफॉर्मेंस इनकी होती है, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को दिन रात मजबूत कर रहे हैं।
حکومتی وزیروں کی جو یہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اس سے عمران خان اور مضبوط ہو رہا ہے. عمران خان کبھی خوابوں میں نہیں سوچ سکتا تھا اس کے، یعنی آپ یوں کہیے کہ عمران خان کی واقعی بہت خوش نصیب آدمی ہے کہ اس وقت وہ اپوزیشن میں ہے اور حکومت شہباز شریف کے پاس ایک اتحادی حکومت کمزور ترین. میں کہتا ہوں آپ ان کے چہرے اور ناموں کو ذرا دیکھنا شروع کریں اور ان کی ہسٹری نکالنا شروع کریں. عمران خان سے تو زیادہ لکی آدمی ہے ہی کوئی نہیں کہ ان لوگوں سے مقابلہ ہے. اچھا اب آگے بات آئی ہے. معاملہ یہ ہے جی کہ جو آوازیں اب اٹھ گئی ہیں، حقیقی آزادی کا نعرہ لگا کے یہ اٹھا تھا. اچھا حقیقی آزادی ہے وہ واقعی حقیقی آزادی اور آزادی، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ دہائیوں سے جو لوگ یعنی خوش نہیں تھے یا شکوے کر رہے تھے، اب وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے. سو جس طرح عمران خان کو ایک لارجر دین لائف، کیا لارجر دین اسٹیٹ بنا دیا، وہ تو اس کے ماننے والے تو مخالف بھی ایسے ہی ہوئے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نکل گیا نا ہاتھ اسے. ایک آپ نے تجربہ کیا، دیکھیں نا، اب وہ تجربہ گاہ جو ہے بیسیکلی جہاں پہ تجربے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، وہ تجربہ گاہ کا تجربہ 65 کی جنگ تھا، کیونکہ فاطمہ جناح کو قرار دے کے اسے بندوق لے کے ہرا دیا، خود آ گئے، اور اس کے بعد ارادہ یہ تھا کہ کشمیر فتح کر لیں گے تو ہم لوگوں میں بڑے مقبول ہو جائیں گے. 65 کی جنگ شروع کرا دی اور وہ سارے کے سارے اندازے اور حساب غلط ہو گئے. وہ انڈیا نے آ کے انٹرنیشنل بارڈر پہ آ گیا، حاصل جمع کچھ بھی نہیں، نقصان اپنا کر کے بیٹھ گئے. نقصان اپنا کیا کیا، بیڑا غرق کر دیا کہ وہ جو بارڈرز سافٹ تھے انڈیا کے ساتھ آنا جانا، ہمارا روٹین یعنی 65 کی جنگ سے پہلے بڑا آرام سے آنا جانا تھا، فلمیں آتی جاتی تھیں، ٹریڈ ہوتی تھی، لوگ آتے جاتے تھے، نارمل تھے. وہ بارڈرز کو ظاہر ہے وہ انڈیا نے سخت کر دیا. ان کا تو کچھ نہیں بگاڑا، یعنی ان کا تو ایسا وہ سمندر تھا، بہت بڑی آبادی کا ملک ہے. ہم البتہ ریجڈ ہوتے گئے اور شعوری یہ، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوا تو پھر وہ 71 انیویٹیبل تھا کہ وہ ہونا تھا، کیونکہ ایوب خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا اس کے نتیجے میں. لیکن اس کے بعد بھی حمود الرحمان کمیشن بیکار رہا تو اس کا انیویٹیبل تھا کہ جنرل ضیاء آتا، وہ آ گیا. اور اگر وہ زندہ بھی بچ جاتا تو کسی نے کیا بگاڑنا تھا اس کا، کچھ بھی نہیں. اس کی مثال ہے پرویز مشرف، کیا بگاڑ لیا کسی نے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد دیکھنا، جب آپ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیوں کا وزڈم چلا آ رہا ہے یار، طاقتوروں کے لیے قانون اور کمزوروں کے لیے اور، یہ نہیں چلتا. 1% تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کو اگر آپ زیادہ بڑھا دیں گے تو پھر یہ نہیں چل پائے گا. وہ نہیں چل رہا نا، آپ نے دیکھ لیا جیم ہو گیا، نہیں چل رہا. تو وہ مشرف کے بعد پھر وہ مجھے یاد آتا ہے مشرف نے جب کہا تھا کہ دیکھیں جی میں لے آیا ہوں جمہوریت، جب 2008 کے الیکشن ہوئے. لیکن بعض وہ اب 5th جنریشن وار کرنی تھی. اب یہ 5th جنریشن وار جو اصل میں بھارت سے مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، آج اس نے وہ کیا ہے کہ بھارت میں بیٹھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی جو کچھ ہم سن رہے ہیں مقتدرہ کے بارے میں. تو اب یہ بیسیکلی ایک جیسے کہنا چاہیے یہ والی جو جنگ انہوں نے 65 کی جنگ چھڑی تھی، 71 کی چھڑی تھی، کارگل بالکل میننگ لیس، یعنی پیس پروسیس ہمارا آگے بڑھ رہا تھا، میننگ لیس، کمپلیٹلی میننگ لیس. وہ کارگل شروع کر دیا، گلے پڑ گیا، جو ہوا نتیجہ سامنے. یہ ہے جی فائنل، یہ جو 5th جنریشن وار کا اٹیک ہے نا، کہ ہم بتائیں گے صحافت کیا ہوتی، ہم بتائیں گے تبصرے کیا ہوتے ہیں، ہم بتائیں گے بیلنس کیا ہوتا ہے. وہ چوڑوں کے چینل شروع کرا دیے ہیں، وہ 26 جھوٹ بولنے والے چینل، ان جھوٹے مداریوں یعنی بینڈ باجے والے بٹھا دیے جن کا نہ کوئی دین نہ کوئی ایمان. وہ دن رات بکواس کرتے رہے، زہر اگلتے رہے، اور ان کو اپنا زہر اگلنے کے لیے جو سامنے جو صحافت کرنے والے لوگ تھے، ایکچوئل لوگ تھے، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. وہ نوکریوں سے گئے، وہ ملکوں سے گئے، کوئی جیل گیا، کوئی کہیں گیا، بیڑا غرق، ہاتھ پیر باندھ کے ان کو کہا کہ تم. اب وہ سارے کا سارا وہ خود کش حملہ آور بن گئے، وہ پلٹ کے. اور پی ٹی آئی کے لوگ جب یہ کہتے ہیں، اس طرح کی انقلابی باتیں کرتے ہیں فوج کے خلاف، آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے گویا یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی اولاد اپنے والدین کو آگ کر رہی ہے. یعنی گویا اولاد کھڑے ہو کے اعلان کر رہی ہے اس نے اپنے والدین کو آگ کر دیا. وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ شدید پریشانی، اور یہ جو جس طرح عمران خان کا اب نکلا ہے قابو میں نہیں آ رہا. یہ حقیقی آزادی ایک ایسی چیز ہے جو عمران خان نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، یہ قابو میں اب عمران خان کے بھی نہیں رہے گی. یہ میں آپ سے گزارش کروں. آپ فرض کیا کسی کلاؤڈی کوکو آئلینڈ میں چلتے ہیں، اگر عمران خان کل یعنی الیکشن ہو جاتے ہیں اور 2/3 میجورٹی لے کے آ جاتا ہے، یہ کر دیتا،
یہ حقیقی آزادی جو اب یہ آزادی کے نعرے لگ گئے ہیں نا، جس لیول پہ لگ گئے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں لگ گئے ہیں، یہ اب بڑا وقت لگے گا اگر یہ دوبارہ کنٹرول پہ آ گیا. جس طرح لوگوں نے آگے بڑھ کے بس اب وہ واقعات میں دوبارہ کیا دہراؤں، ٹک ٹاک پہ پڑا ہے سارا کچھ، لیکن یہ مناظر دیکھنے کے بعد اب جن کو بڑے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے. اور میں اس بات پہ ویلاگ ختم کر رہا ہوں کہ آج بھی اگر یہ معاملات سیاستدانوں کے مکمل طور پہ حوالے کر دیے جائیں، آئین کی بالادستی کو مان لیا جائے اور ایک ٹیم بن کے کام کیا جائے، تو ممکن ہے کہ ہم اس خیریت سے، اس کرائسس سے ہم نکلنے میں کامیاب ہیں. لیکن اگر ہم اس سے نکل بھی گئے تو بھی معاملہ یہی ہے کہ سیکھا کیا ہے، آگے یہ تجربے پھر یعنی کیا ضمانت ہے. تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ یہ اعتبار کرنا پڑے گا ادارے کا، چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہے، کہ پوری چین آف کمانڈ جو اگلے 20 سال تک کے لیے جن لوگوں نے آنا ہے وہ سارے کے سارے اب اتفاق کر چکے ہیں کہ ان کو سیاست میں نہیں آنا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے اٹس ٹو لیٹ، جو بربادی ہونی تھی ہو چکی، اور جو ہونے جا رہی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ایون مولانا کے لوگ، میں پشاور میں بہت سے دوستوں سے بات کی، بڑی شدید پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے اور بہت گھبراہٹ ہے، انہونی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. ہر طرح کا وہم بھوت بن کے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ انتقال اقتدار پر کسی کو یعنی اعتبار نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. تو کاش اس سبق کو سیکھ لیا جائے، یہ تجربے بند کیے جائیں. لیکن یہ دعا کرنے کا وقت بھی تبھی ہے نا جب اس فساد سے خیریت سے ہم نکلیں تو صحیح. پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جائے گا. چلیں جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، شر سے محفوظ رکھے، فساد سے محفوظ رکھے، پاکستان کے ہمسایوں کو بھی محفوظ رکھے، خوش رکھے، ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت دیتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.